رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد في دعاء ندبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متى ترانا ونراك. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جب سے فلک پر 1445 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں. اور آپ کا فرش غم پر آنا، فرش عزا پر تشریف لانا آپ کے عشق، آپ کی محبت اور آپ کی مودت اور انسیت کو بدلا رہا ہے. اللہ آپ تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. عزیزو، آخری ہفتہ جو ہفتہ ہے اسے ہفتہ محسنیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، یہ یاد رکھیے گا، تقریر کا پہلا جملہ ہے کہ روز حشر، قیامت میں، محشر کے میدان میں سب سے پہلے جس ظالم کو سزا سنائی جائے گی وہ قاتل جناب محسن علیہ الصلاۃ والسلام. یہ قاتل محسن کو حشر کے میدان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی. تو عزیزان گرامی قدر، جب جناب محسن علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خمسہ ہے تو اب جی صاحب اس میں ذکر کون سا ہونا چاہیے، اس بات کا تعین ہونا چاہیے. الگ الگ علماء، الگ الگ ذاکرین کرام، الگ الگ خطباء الگ الگ موضوعات کو انتخاب کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس ہفتے کے لیے امام زمان کا ذکر انتخاب کیا. وہ اس لیے کہ منتقم خون کربلا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. جتنا بھی ظلم رسول اللہ کے بعد سے قیام ظہور امام زمان تک ہوتا رہے گا، ہر ظلم کا بدلہ لینے والے امام زمان کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور الحمدللہ ہم نے 2 مہینہ 8 دن آپ کے سامنے اشرے بھی خطاب کیے.
مختلف مجالس میں خطاب کی، الگ الگ موضوعات پر، ہر عنوان پر انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کیا، لیکن عزیزان گرامی قدر ان پورے ایام کے درمیان ہم نے امام زمان پہ گفتگو نہیں کی تھی، تو اب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا ایام عزا ختم ہو جائے اور امام زمان کا تذکرہ نہ کریں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بغیر زمانے کے امام کی معرفت کے مر جائے وہ مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ عزیزو، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزو، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کس کی رعیت میں ہوں گے؟ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہوں گے؟ عزیزان گرامی قدر ہم امام زمان کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو اب عزیزو، ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو، کہ جو ابھی اس وقت پردہ غیب میں موجود ہے، اور عزیزو یہ غیب کا یقین، غیب پر یقین رکھنا ایسا نہیں کہ ہم نے بنا لیا ہو، بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو مومنوں کی جہاں اور علامتیں ہیں، انفاق کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہیں پر یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر آپ کہیں گے کہ غیب پر ایمان کیا، تو بھائی یہ بتائیے کہ اللہ غیب ہے نہیں ہے، جنت غیب ہے یا نہیں ہے، صراط غیب ہے یا نہیں ہے، سوال منکر و نکیر غیب ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی دیکھ کے آیا ہے کہ منکر و نکیر ایسے سوال کرتے ہیں، جنت میں یہ ہے، سلسبیل پر یہ ہے، طوبیٰ و کوثر ایسی ہے؟ بھائی کوئی دیکھ کے نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو غیب ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ سے لے کر جنت و جہنم، جنت و جہنم سے لے کر طوبیٰ و کوثر، طوبیٰ و کوثر سے لے کر حور و غلمان، تمام چیزوں پر مسلمان یقین کرتا ہے، لیکن جب امام زمان کے غیب کی بات آتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اللہ مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک بہت پرانا جملہ اور بہت بڑا جملہ تھا، کبھی وہ لکھنؤ میں پڑھا کرتے تھے، جب ہم 15 شعبان کی محفل میں جاتے تھے تو سرکار خطاب کرتے تھے، اور ان کا بہت پرانا اور بہت بڑا جملہ تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے کہا کرتے تھے کہ لوگ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے امام کب آئیں گے، امام زمان کا ظہور کب ہوگا؟ تو اب میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جب تم مر جاؤ گے تو ہمارے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے والی مجالس کے اندر کچھ باتیں تشنا چھوڑی تھیں، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جی صاحب امام زمان کیا ہے۔ اب امام زمان کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ دور کیسا ہے اور ہمیں کیوں سمجھنا ہے۔ جب تک ہم جو ہیں وہ اس دور کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم امام زمان کی معرفت کیسے حاصل کریں گے کہ امام زمان کب تشریف لانے والے ہیں، ان کی نشانیاں، جیسے کہ مجھ سے نوجوانوں نے خواہش کی تھی کہ علامات ظہور امام، یعنی امام زمان جب ظہور تشریف لائیں گے اس سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، دنیا کیسی کیسی کروٹیں لیں گی۔ تو عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیاتی علی امتی زمان، کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر، اب میں عربی نہ پڑھ کے سیدھے سیدھے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں تاکہ جو ہے وہ میرے پاس وقت بچے، اور میں آپ کو وہ جو میں نے کل کی تقریر، پرسوں کے تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ فرش عزا کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اپنی طرف سے کوئی بات ایک بھی پیش نہیں کروں گا
گا، آپ کے سامنے کتابیں رکھوں گا اور کتاب دیکھ کے بھی اور آپ کو کتاب دکھا کے بھی بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوں کہ جو ہمارے مزاج سے نہ ملتی ہوں، ہمارے عقیدے سے نہ ملتی ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جی صاحب ہم جو باتیں ہمارے عقیدے سے نہیں مل رہی ہیں کہ ہم اس کو پڑھے بھی نہ یا دیکھے بھی نہ، لیکن عزیزان گرامی قدر کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو تلخ ہوں گی لیکن بڑی حقیقت کے اوپر ہوں گی، جنہیں ہم سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کے سامنے کہ یہ فرش اعضا ہمیں ملی کیوں ہے، لیکن یہ تسلسل ہے امام زمان کا۔ عزیزو یہ فرش اعضا جو ہے نا، میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ فرش اعضا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کہ فرش اعضا 1400 سال سے بج رہی ہے، حسین زمان کیوں نہیں پیدا ہو جاتا، عباس زمان کیوں نہیں نکل کے آ جاتے۔ تو عزیزو پہلے یہ تو طے کیجئے کہ فرش اعضا اس لیے بچھائی گئی تھی کہ فرش اعضا سے حسین زمان نکلیں گے، عباس زمان نکلیں گے۔ اگر یہ 1400 سال پہلے طے کر کے ائمہ اطہار علیہم السلام گئے ہوتے کہ بھئی اس فرش اعضا سے عباس زمان نکلنا چاہیے، حسین زمان نکلنا چاہیے، اور پھر کوئی نہ نکل رہا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ جی صاحب یہ عزاداری ہماری یوں ہی ہے، ہم عزاداری سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر عزاداری اس لیے نہیں رکھی گئی تھی کہ صاحب اس سے عباس زمان یا حسین زمان جو ہے وہ نکلے، عزاداری اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس فرش اعضا سے ناصران امام زمان نکلیں، ناصران امام زمان کے لیے۔ اب وہ گفتگو آئے گی، اسی کے ضمن میں آغاز ہے کہ لگے کہ روایت ہے کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کا باطن ناپاک اور ان کا ظاہر دنیا کی لالچ کی وجہ سے آراستہ ہوگا۔ یہ کون سا دور ہے؟ سیاتی کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے علی امتی، میری امت کے اوپر، کہ جن کا باطن ناپاک ہوگا اور ان کا ظاہر جو ہوگا دنیا کی لالچ سے آراستہ ہوگا۔ وہ خدا کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ان کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو واقعاً ہمارے کھاتے میں آ رہی ہوں گی، ہمارے جیب میں آ رہی ہوں گی۔ اگر کوئی بات کسی کے کھاتے میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا نے آپ کو ٹارگٹ کر کے یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، نہ میں آپ کے بارے میں جانتا، یہ تو کتاب 100 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں یہ باتیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام 1400 سال پہلے کہہ کے جا رہے ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے کھاتے میں کوئی بات پہنچ رہی ہے، میں نے بارہا کہا ہے، چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی مجالس ہو، کہ اگر کوئی بات ہم پہ فٹ ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم میں وہ بات نہیں پائی جاتی ہے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اس گندگی سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایک ایک بات جو ہے وہ بہت قیمتی بات ہے انشاءاللہ، کہ روایت یہ کہتی ہے کہ صاحب ان کا عمل ریاکاری پہ مبنی ہوگا۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، ریاکاری یعنی دکھاوا۔ ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور جب خلوص کا مرحلہ آتا ہے تب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے، خلوص کیا ہے، میزان آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ ان کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا، خدا سے خوف نہیں رکھیں گے، خدا بھی ان سب کو سزا دے گا۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، اللہ ان کو سزا دے گا، اور جس قدر دعائیں کریں گے، چاہے دعائیں غریق ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ بھئی دعائیں غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا ثبت قلوبنا علی دینک۔ بھئی جب مولانا قنوت میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ثبت قلوبنا، پورا مجمع لے لیتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں کو تیرے دین پہ قائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے القابات شروع، قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت توجہ چاہوں گا، دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم، بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جانے کیسے سن رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی سب سے جلالی آیت اگر کوئی ہے،
دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع نہیں بول رہا ہوتا کہ تقریر میں زیادہ مو ہو گیا ہوتا ہے، گم ہو گیا ہوتا ہے تقریر میں، ہے نا، تب مجمع نہیں بولتا ہے، یا مثلا مجمع ادھر ادھر ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں یا میں کہیں اور ہوں، آپ کہیں اور ہیں، ہے نا جی صاحب۔ تو کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب۔ اور قرآن مجید کی جو جلالت والی آیتیں ہیں، جو جن کو کہ یہ جلالت، جن کا رتبہ جس کو میں اردو میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، یہ بڑی عظیم آیتوں کے اندر ہے۔ ان عظیم آیتوں کے اندر، ویسے تو پورا قرآن عظیم ہے صاحب، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی ذرا برابر بھی شک کر لے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ جملے ادا کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جلالتوں والی عظمت، جس کو کہ یہ بھرپور، جس میں اللہ کا جلال موجود ہے، اللہ کا کمال موجود ہے، کہ اللہ کہ ایسی جلالتوں والی آیتوں کے اندر بسم اللہ ہے۔ اور یہ بسم اللہ ایسی جلیل القدر آیت ہے کہ اللہ نے ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ دیا ہے۔ اب 73 مسالک میں سے 72 سے ہم سے کیا مطلب، لیکن ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، شیعہ فقہ جعفری یہ کہتی ہے کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، ہر سورے کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخر وجہ کیا ہوئی کہ بعد دوسرے مسالک نے بسم اللہ کو ہٹا دیا، صرف سورہ الحمد کا جز رکھا ہے، اور ہم نے 114 سورے کا جز رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہٹایا کنہیں اور لوگوں نے ہے جنہیں بسم اللہ سے بغض تھا، اور بسم اللہ سے بغض نہیں تھا بلکہ بے سے بغض تھا، بے سے بھی بغض نہیں تھا، نقطے سے بغض تھا۔ مومن کی علامتوں میں ہے نا کہ بسم اللہ بآواز بلند پڑھے گا، لیکن بعض لوگ تھے کہ جو بسم اللہ بڑے دھیرے سے پڑھا کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بسم اللہ بآواز بلند نہ پڑھی جائے۔ اب تاریخ میں آپ ڈھونڈیے کہ وہ کون تھا کہ جسے بسم اللہ سے بغض تھا۔ پورا قرآن پڑھے ڈال رہے ہیں رمضان میں، اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا نہیں کرا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی بے سے ہے، اور بے سے بھی نہیں ہے، نقطے سے ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ انا نقطۃ تحت الباء۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر آگے بڑھ جاؤں، کہنے لگے کہ خدا ان سب کو جو ہے وہ عذاب دے گا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم تک بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، مولانا اتنی دعا کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں۔ آج کتنی کنٹریز ہماری مسلم ممالک ہیں، کتنی کنٹریاں ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر حال کیا ہے؟ سب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا دعائیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ بدل گیا ہے، زمین بدل گئی ہے، یا آسمان بدل گیا ہے؟ نہ زمین بدلی ہے، نہ آسمان بدلا ہے، نہ خدا بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ دعائیں بدلی ہیں، نہ آسمانی اللہ کا فرمان بدلا ہے۔ بدلا ہے تو انسان کا دل بدل گیا ہے کہ دکھنے میں تو مسلمان دکھتا ہے، لیکن اندر خانے شیطان کا گھر بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نہیں بدلا، آسمان نہیں، زمین، کچھ نہیں بدلا ہے، سب وہی ہے، لیکن کون بدلا ہے؟ انسان بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ دعائے غریق ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ ہاں اب عزیزو، پہلی کہنے لگے دل خباثت اور بری صفات سے پر ہوں گے، دل خباثت، غلاظت، اس سے پر ہوں گے، بری صفتوں سے۔ دوسری، لوگ اچھائیوں کا دکھاوا کریں گے اور ان کا دل اچھائیوں سے خالی ہوگا۔ بنتے بڑے مومن ہیں نہیں، بننا اور ہے، ہونا اور ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بننا اور ہے، ہونا اور ہے۔ بھائی اب میں اس تشریح میں نہیں جا سکتا کہ اللہ کے ساتھ دکھنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ تو مومن ہونا ضروری ہے، مومن بننا نہیں کہ ہم مومن بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دکھاوے کا مقصد بااخلاقی دنیاوی برائیوں میں غرق ہو جانا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دکھائیں گے تو صحیح کہ بڑے اخلاق مند ہیں، بڑے اچھے کیریکٹر کے ہیں، لیکن عزیز و برائیوں کے اندر غرق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں گے اور نہ ہی خدا سے ڈریں گے۔ یعنی وہ آخرت سے نہیں ڈر رہے ہوں گے، وہ آخرت سے نہیں گھبرا رہے ہوں گے، بلکہ اللہ کا ڈر ہی ان میں نہیں پایا جاتا ہوگا۔ کیا مطلب اللہ کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے؟ مسجد میں آ رہے ہیں، بڑے مومن ہیں، مومنوں کے درمیان رہ رہے ہیں، بڑے ایک ایک پیسے کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ادھر اکیلے میں پہنچے، ادھر پیسہ دبا لیا،
ادھر 4 لوگ دیکھا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کہنے لگے کہ جی صاحب اس کا حق کھا گئے، اس کا حق غصب کر دیا. تو کہہ رہے ہیں میں نے دوپہر بھی آپ کے سامنے کہا تھا دین کا ماں حصل خوف خدا ہے. اگر کوئی دیندار ہے اور آپ کو جاننا ہے کہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے تو یہ دیکھیے اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے. اور خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ 4 مومنوں کے درمیان بیٹھ کر ایماندار بننا اور ہے اکیلے یک و تنہا میں، اکیلے یک و تنہا ہو کر اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہ کی جانب نہ جانا یہ اور ہے. شاید میں جملوں کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں. اذان گرامی قدر کہ اکیلے میں یک و تنہا کے اندر ہے نا جی صاحب کہ ہم جو ہیں وہ مثلا ہمارے سامنے دارو رکھی ہے، شراب رکھی ہے، ہم وسکی پیس کیا وہ برانڈ کہنے لگے کہ صاحب ہم پی سکتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، تو کہنے لگے ہم پی سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اے سی میں بیٹھے ہوئے سکون سے، لیکن پھر نہ پئیں. یہ اذان گرامی کمال ہے. لوگوں کے درمیان داڑھی رکھ کے آ جائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چلے جائیں فورن کنٹریز اور وہاں پہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور وہاں پہ ہم کلین شیو نہ کریں، وہاں پہ داڑھی رکھ کے اپنے کام سلجھائیں جو بھی ہے. تو اذان گرامی یہ ہے خوف خدا. سیاتی زبان علی امتی لا یبقى من القرآن الا رسمہ. اب عزیزان گرامی قدر کریں میری امت کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ قرآن صرف رسم رہ جائے گا، اسلام برائے نام کے سوا کچھ نہ ہوگا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ قرآن صرف رسم رہ جائے گا، ہے نا، رسم رہ جائے گا، یعنی قرآن صرف پڑھا جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. قرآن پڑھا جائے گا، رسمی رہ جائے گا، اسلام برائے نام کے سوا کچھ نہ ہوگا. جو لوگ مسلمان کہلائیں گے وہ اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد بہت بڑی بات کہ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے معاملات، ہدایت جو ہے وہ ہدایت کے معاملات خراب ہوں گے، یعنی ہدایتوں سے خالی ہوں گی. مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایتوں سے خالی ہوگی. بہت بڑی بات ہے سمجھنے والی کہ مسجدوں میں بھیڑ تو نظر آئے گی لیکن ہدایتوں سے خالی ہوگی. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے. عزیزو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اگر اس کے منہ سے جو ہے وہ غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، فتنہ و فساد نہیں چھوٹ رہا ہے، دوسروں پہ جو ہے وہ طنز و طعنہ اور تشنے کے تیر نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، اٹھک بیٹھک کی ہے، ورزش کی ہے. اس لیے کہ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جو غیبت سے پاک ہوتا ہے، جو بغض سے پاک ہوتا ہے، جو حسد اور کینے سے پاک ہوتا ہے. تو اگر نماز پڑھ رہے ہو اور برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو تو سمجھ لینا تم نے اٹھک بیٹھک کی ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر اصلی نماز پڑھ لی ہوتی تو تم برائیوں سے محفوظ ہو گئے ہوتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد دوسرا، اس زمانے میں آسمان کے نیچے بسنے والے بدترین فقہا ہوں گے، چونکہ فتنوں کا آغاز انہی کی جانب سے ہوگا، اس کی بازگشت بھی انہی کی جانب ہوگی. یہ حدیث در حقیقت ایک ایسا آئینہ ہے جو دین اسلام اور اس کی عوام کا چہرہ دکھا رہا ہے. یہ خود آن حضرت کا معجزہ ہے. منجی عالم بشریت حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے فرزند کے متعلق چند علامات کی جانب اشارہ فرمایا ہے. پہلی چیز کہ قرآن جو حیات بخشنے والا تھا اس کو صرف رسمن پڑھا جائے گا، اس سے حیات حاصل نہیں کی جائے گی. قرآن کیا ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. تو جب رسمن پڑھا جائے گا تو صاحب قرآن پھر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا. جیسے پڑھو گے، پڑھنے والے نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا آپ نے کیا پڑھا کہ مٹی کو سونا بنا دیا. مولا نے کہا کچھ نہیں پڑھا ہے. ایک روایت کہتی مولا نے کہا بسم اللہ پڑھا، دوسری روایت کہتی مولا نے الحمد پڑھا. وہ گھر گیا، جا کر تسلا لے کر بیٹھ گیا، آپ کی زبان میں کہوں تگارا بھر کے مٹی لے کے بیٹھ گیا. ایک بار نہیں 70 مرتبہ الحمد پڑھ دی. آ کے پلٹ کے کہتا ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ مولا آپ نے پڑھا کچھ اور ہے، مجھے بتایا کچھ اور ہے. اگر امام کی عظمت کو جان رہا ہوتا تو آ کر کبھی بھی امام سے یہ نہ کہتا بھئی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام پڑھے کچھ بتائے کچھ.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خالی زبان سے امام کو مان رہا تھا، دل سے امام کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بتایا کچھ اور ہے، کا کیا ہو گیا کہ لگے ایک بار نہیں 70 مرتبہ الحمد پڑھ کے آ رہا ہوں، مٹی مٹی رہی ہے۔ امام نے کہا 70 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھ دو، مٹی سونا ہو جائے گی۔ کبھی میری مٹی سونا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، ارے زبان تو ایسی لا کہ جو تیرے مٹی کو سونا بنا دے۔ کمال پڑھنا نہیں ہے، کمال زبان کا ہے۔ تو زبان کب بنے گی کہ جب ہم برائیوں کی غلاظتوں سے، برائیوں کی خباثتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ دنیا کی 1/4 آبادی کے لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں گے، جبکہ عملی طور پر اسلام سے بیگانے نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ 1/4 آبادی، 1/4 آبادی، سمجھ لیجئے اب کہاں جانے والی یہ بات۔ آج دیکھیں آپ کتنی کنٹریز ہیں، ہاں کتنے مسلمانوں کے ممالک کتنے ہیں، اس عالم اسلام کتنا بڑا ہے کہ لگے کہ 1/4 آبادی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گی، لیکن وہ اسلام سے بیگانہ ہوگی۔ ان کی مساجد کی بنیادیں اور دیگر جہتوں سے، یعنی جو بنیادیں ہیں، پلرز، یہ جو آپ نے اساس رکھا ہے کہ لگے یہ بڑے مضبوط ہوں گے، بڑے مضبوط پلر بنا رکھے ہوں گے، بڑی پیاری پیاری انہوں نے مسجدیں بنا رکھی ہوں گی، لیکن تقوی کے اعتبار سے خالی ہوں گی۔ مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ان کے دل جو ہوں گے وہ ویران ہوں گے، تقوی سے جو ہے وہ خالی ہوں گے۔ مساجد مختلف شکلوں میں غیبت، تہمت اور لوگوں کی آبرو ریزی اور بدعتوں کا مرکز نظر آتی ہوں گی۔ دیکھیے اب آپ کہ مسجد ہوگی غیبت، تہمت، لوگوں کی آبرو ریزی اور بدعتوں کا مرکز بن جائیں گی۔ اب آپ اس میں دیکھتے چلے جائیں، قسم خدا کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے دن میں ملے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہاں کتنے لوگ جمعہ آتے ہیں نا صاحب، باقی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں صاحب، وہ محلے میں ہی نہیں ہیں، رہتے ہی محلے سے 5 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ہیں، اور ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ 25 کلومیٹر دور ہے، انہیں موقع کبھی نہیں ملتا ہے، یعنی ہفتے بھر میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہفتے بھر تو وہ بات نہیں کر پاتے، لیکن جب جمعہ میں پہنچ جاتے ہیں تو مسجد ہی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے صاحب گفتگو شروع ہو جاتی، کسی پہ تہمت ہے تو کسی پہ غیبت ہے تو کسی کی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنے بھائیوں کو ایک میسج بھی اس ویڈیو کے ذریعے بھی پہنچا دوں کہ صاحب دوستی کے بھی معیار ہیں، دوستی کے معیار یہ ہیں کہ آپ دوست سے دوست اتنا مذاق کرے کہ جتنا اس کے دل کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے دل کے اوپر زخم لگا دیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر زخم چھوٹا سا ہوتا ہے تو جلدی بھر جاتا ہے، لیکن اگر زخم کے اوپر کریتا چلے جائیں تو زخم بڑا ہو جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی یہی مذاق جو ہوتا ہے آپ کے بڑے گہرے گہرے دوست کو توڑ دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، دوستی اس انداز کی ہو کہ آپ کسی کی نفسیات کے بارے میں، آپ اس کے گھر کے بارے میں یا آپ اس کے آبرو اور عزت کے بارے میں کبھی مذاق نہ کریے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آسمان کے نیچے رہنے والے بدترین طبقہ، آسمان کے نیچے رہنے والا بدترین طبقہ دانشوروں اور فقہاء حضرات کا نظر آتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، ہمارے زمانے میں موجود عالم نما افراد جو فساد معاشرہ میں برپا۔ اب عزیزان گرامی قدر، بڑی مشکل ہے کہ صاحب میں نے جملہ کہہ دیا فقہاء، اس کا مراد یہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ چل جائے گا بھائی، سمجھیے نا، نہ یہاں کے رہ پائیں گے نہ کہیں کے رہ پائیں گے۔ فقہاء یہ اسی اندر لکھا ہوا، یہ بتا دوں ویڈیو میں بھائی کہ میں اپنی جیب سے کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ دکھا کے حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ تو ظاہر فقہاء مطلب ہوتا ہے کوشش کرنے والا، ہے نا صاحب، فقیہ کہتے ہیں کوشش اور جستجو۔ جیسے اس کے اندر لفظ آیا دانشور، تو دانشور نہیں پروفیسر، ڈاکٹر، جتنے بھی حکیم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں اب فقہاء سے مراد کوئی ادھر نہ لے کے چلے جائیں صاحب کہ مولانا نے ان کو کہہ دیا اور ان کو کہہ دیا، صاحب کسی کو کہوے نہیں دیا ہے، جو حدیث میں ہے، جو انہوں نے لکھا ہے جملے، وہ آپ کے سامنے سے پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں موجود عالم نما افراد جو فساد معاشرہ میں برپا، جو معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر یعنی سارے فتنے برے علماء کی جانب سے شروع ہوتے ہیں، سارے فتنے برے علماء کی جانب سے شروع ہوتے ہیں اور انہی کی جانب
بعض گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اذا فسد العالم فسد العالم. کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی عالم فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عالم جو ہوتا ہے وہ اگر آگ بھڑکانے پہ آ جائے، اگر عالم آگ لگانے والا ہو تو پورا عالم جل اٹھتا ہے. اذا فسد العالم فسد العالم، کہ اگر عالم فاسد ہو جائے، وہی فتنہ پرور ہو جائے، فتنے کو جنم دینے والا ہو جائے، تو پھر پوری کمیونٹی، پوری جماعت، پوری قوم جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتی ہے. فسد العالم، پورا عالم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. قارئین محترم، یہ بات نہ گفتہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب دیکھیے یہاں پہ جو لکھ رہے ہیں بڑی امام جعفر صادق نے اپنے پدر محترم ائمہ معصومین علیہم السلام سے اس حدیث کے بارے میں نقل کر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ابتدا میں غریب تھا. ابتدا میں حقیقت بات ہے، اسلام ابتدا میں غریب تھا اور تنہا تھا، اور بہت جلد ابتدا کی مانند غریب اور تنہا ہو جائے گا. ابتدا میں اسلام غریب تھا، یعنی جب رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے تو اسلام غریب تھا. غریب کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر آ جائے صورت کے اندر، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تو غریب ہے نا، وہ غریب الوطن بھی ہے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو اذان گرامی قدر کریں، ابتدا میں اسلام غریب تھا، اور جلد ایک زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام غریب ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ مسلمان بہت سارے رہیں گے، لیکن جیسے اسلام کو ماننے والے چاہیے ویسے اسلام کو ماننے والے نظر نہیں آئیں گے. جیسے ابتدا میں غریب تھا ویسے ہی غریب ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا. خوش قسمت ہیں تنہا اور غربا. اور جو تنہائی کے عالم میں السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ جو پہلے ہیں وہی جو ہے وہ مقرب ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. تو جو تنہائی کے عالم میں اسلام کے دامن میں رہ جائیں گے ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے خوش قسمتی ہے. یعنی جب اسلام غریب ہو رہا ہو، یعنی کیا مطلب؟ آخری زمانے میں جب اسلام غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کے دامن میں ہوں گے وہ خوش قسمت ہوں گے. یعنی مسلمان تو بھرے ہوئے ہوں گے لیکن کہلانے والے مسلمان ہوں گے، خود مسلمان بذات خود جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو عزیزان گرامی قدر کے مسلمان ہمیں بننا نہیں ہے بلکہ مسلمان ہمیں رہنا ہے. بننا اور ہے، ہونا اور ہے. ایک ہے کہ مسلمان بن رہا ہے نہیں، تو ہمیں مسلمان ہونا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب یہاں پر نشانیوں کے اندر ایک نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم اہل بیت، امام جعفر سے روایت ہے، جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا خدا بند عز و جل اسے یہود محشور کرے گا، یہودی اٹھائے گا. جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ اس کو یہودی بنا کے اٹھائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شہادتین کہتا ہو؟ فرمایا ہاں. کیا مطلب شہادتین کہتا ہو؟ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی اگر زبان سے جاری کرتا ہوگا تب بھی اللہ اس کو جو ہے وہ یہودی اٹھائے گا. اب عزیزان گرامی قدر پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے اس کی جان محفوظ رہے گی اور وہ جزیے کی ادائیگی سے معاف کر دیا جائے گا؟ آپ نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا جو ہم اہل بیت سے دشمنی اختیار کرے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اگر اس نے دجال کا زمانہ پایا تو وہ دجال کے اوپر ایمان لے کر آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا اگر وہ دجال کا زمانہ پائے گا تو دجال کے اوپر ایمان لے کر آ جائے گا. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی قدر یعنی ظہور امام سے پہلے دجال کا ظہور ہونا. اب دجال کیا چیز ہے؟ علماء نے الگ الگ اس کی تعبیریں اور تعویلیں کی ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ دجال کوئی شے کا نام نہیں ہے بلکہ برائیاں جو ہیں وہ دجال ہے. بعض نے کہا
یہ ٹی وی یہ دجال ہے، اب کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہ یہ موبائل یہ بھی دجال ہے، اس میں ہر طریقے کی جو ہے وہ برائیاں موجود ہے۔ تو عزیزوں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی صاحب ایک شخص نکل کے آئے گا اس کا نام دجال ہوگا، جس کی پیشانی کے اوپر آنکھ ہوگی اور وہ جو ہے وہ ایک طرف جنت دکھا رہا ہوگا ایک طرف جہنم دکھا رہا ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، اور ایسے عالم میں لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جو ایمان لے آئیں گے ان کی دین اور دنیا آخرت سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ ہاں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں، اب بہت جلدی جلدی کہ خدا قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اس کو محشور کرے گا۔ دوسری، خاندان وحی اور رسالت کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے علاوہ وہ حسرت اور ندامت بھی حاصل کرے گا۔ خدا کی ابدی نعمتیں چھین لی جائیں گی، جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے رہنا پڑے گا۔ ائمہ معصومین جیسی عظیم مقدس ہستیوں کی مصاحبت سے محروم رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اذان گرامی قدر کہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہہ رہے ہیں آخری دور میں ایسے افراد موجود ہوں گے جو بظاہر انسانی حلیہ رکھتے ہوں گے لیکن ان کا دل شیطانوں کے مانند ہوگا، جو خود جو ہے وہ غرور اور تکبر اور انہی چیزوں کے اندر بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان کے دل بھیڑیوں کی مانند ہوں گے، رحم اور نرمی انسانی صفات سے وہ خالی ہوں گے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی روایت ہے، میں اس کے اندر سے باتیں جو ہے وہ چھوڑ کے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ میں پہنچا سکوں، اور ایک بہت بڑا پیغام اگر آج نہیں دے سکا تو انشاءاللہ کل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ کل بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد، ان کی جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور امام زمان کے عنوان سے انشاءاللہ کل بھی گفتگو ہوگی۔ آج جو ہے وہ میں بہت بڑی روایت کو مختصر کر رہا ہوں، شاید اگر میں اس جانب تک نہیں پہنچ پایا دوسری کتاب تب تک تو انشاءاللہ پھر جو ہے کل آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، لیکن آپ سمجھے کہ جی صاحب کیا بیان ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں ان کے دل جو ہے وہ بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ بھیڑی کسے کہتے ہیں معلوم نا آپ کو؟ نوچ دینے والا، بالکل چیر پھاڑ کر دینے والا۔ کہہ رہے ہیں نرمی اور رحم دلی کی صفتیں جو ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ عزیز و دیکھیے نا ہمارے معاشرے کے اندر عالم کیا ہو رہا ہے۔ اب اس سے مراد، معاشرے سے مراد اگر کہا جائے تو اب یہ بہرحال یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ہم اپنے ہی گروپ کی بات کریں، معاشرے سے مراد پورا معاشرے اسلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورے 73 مسالک کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے سماج کے اندر دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں پایا جاتا ہے؟ بالکل عزیزان گرامی قدر، اب ایک ایک بات 1400 سال پہلے کہی گئی ہے اور آج وہ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ جی صاحب ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، رحم اور نرمی جیسی انسانی صفات سے خالی ہوں گے۔ قتل و خوریزی ان کے لیے ایک بہت ہی غیر اہم اور سادہ کام ہوگا۔ قتل و غارت گری، اب قتل و غارت گری بہرحال یہ بات ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی سی دور چلے جائیں، بھائی اس پار سے اس پار چلے جائیں اور جا کر دیکھیں آپ کے کیا عالم ہو رہا ہے۔ مسجدیں ہیں، امام بارگاہ ہیں، نمازی ہیں، جان کی قیمت کتنی سستی ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدری، لہو انسان کا کتنا سستا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا سستا ہو گیا ہے انسانی لہو۔ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ کہہ کے جا چکے ہیں کہ قتل و خوریزی ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہوگی، سادہ سا کام ہوگا، نیز برے کاموں سے پرہیز نہیں کریں گے۔ اگر ان کی پیروی کرو گے تو وہ خود تمہیں اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں خود سے دور بھگا دیں گے، اور اگر ان سے دور رہو گے تو تمہیں غیبت اور عیب جوئی کا نشانہ بنائیں گے۔ بہت توجہ بھائی، کچھ آپ دیکھیں کچھ گروپ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سے لگنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں دھتکار دیتے ہیں، بھاگو ہٹیا، دور ہو جاؤ، ہمارے قریب نہ آنا، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ایسے ہیں نا جی صاحب، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہماری طرف لوگ آئیں اور جو آ رہے ہوتے ہیں انہیں بھگا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی صاحب، اور اگر کوئی انسان دیکھ لیتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں لگنا ہے، نہیں جانا ہے، دور ہٹ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی صاحب؟ کہ لگے ہوتا یہ ہے کہ پھر کھڑے ہوئے اس کی عیب جوئی، اچھا نہیں آ رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں دیکھ لیں گے، تمہیں بتا دیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ لگے کہ جی صاحب، اور یہ ایسا ہوتا ہے جوان کا گینگ ہے، جوان کا گروپ ہے، تو جو ہے وہ
اس انداز جوانوں کی لائن میں، ادھیڑ ہیں تو صاحب ادھیڑ سے اسی معاملے میں، بوڑھے ہیں تو بوڑھوں کے بھی اپنی اپنی ایک جماعت بنی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں آپ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھتے ہوں گے، بوڑھے جو ہیں وہ جوانوں سے نہیں ٹکرا رہے، وہ بچوں سے نہیں ٹکرا رہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی آج ہی مکتب میں کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہماری پارٹی کا ہمارا دوست ہے، یہ نہیں مار سکتا. اس نے جو ہے وہ دوسرے بچوں کو کونی دے کے کہا کہ لگے اپنی پارٹی کا ہے. یہی بات ہو رہی تھی اسی ابھی مکتب میں کہ یہ اپنی پارٹی کا، اس کی شکایت مت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے گروہ بن جائیں گے، ایسے گروپ بن جائیں گے. تو جوان کے سامنے، ادھیڑ کے سامنے، بوڑھے کے سامنے. ہاں، اور جب تم ان سے بات کرو گے تو جھوٹ بولیں گے، اور اگر ان کے سپرد اپنی امانت کرو گے تو خیانت کریں گے. ان کے بچے ناز نخروں سے زندگی گزارتے ہوں گے، جبکہ ان کے نوجوان بے باک، بے خوف اور خود سے اس قدر مطمئن ہوں گے کہ اپنی غلط تربیت کی بدولت لوگ ان سے عاجز ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بچے کیا ہوں گے؟ ناز اور نخرے کے، ہے نا، جو کہہ دیا بیٹے نے حاضر، جیسا موبائل کہہ دیا وہ حاضر ہو جائے، چاہے کہیں سے لانا پڑ جائے نا. تو بچے جو ہوں گے ناز و نخروں سے پل رہے ہوں گے، بہت توجہ چاہتا ہے. ایک بات دیکھیں آپ صاحب. اور ان کے نوجوان جو ہوں گے وہ اپنی غلط تربیتوں کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کسی سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں، تیرا تھوڑی نہ کھاتے ہیں جو تیرے سے گھبرائیں گے، ہے جی صاحب. اور ایک جملہ ہے کہ جب اللہ سے نہیں ڈر رہے تو بندے سے کیا ڈرنا. لیکن اللہ احادیث کے اندر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم بندے سے ڈرو گے تب تم اللہ سے ڈرو گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بندے سے نہیں ڈر رہے ہیں، خدا سے کیا. بندے، اللہ کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری ہے نا. کہ جی صاحب ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، تیرے سے کیا ڈرنا، تیرا تھوڑی نہ کھاتے ہیں. نہیں جی صاحب، حدیث کہتی تو بندے سے ڈر. جب تو بندے سے ڈرے گا تو دل کے اندر پیدا ہوگا کہ بھائی اس سے تو ڈر رہا ہوں کہ جو چند دن کا ہے یا چند لوگوں سے میری برائی کر سکتا ہے، لیکن میں اس سے کیوں نہ ڈرنے لگ جاؤں جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. عزیزان گرامی قدر، تو کہتے ہیں کہ جب ان کے نوجوان بے باک، بے خوف ہوں گے، مطمئن ہوں گے اپنی غلط تربیت کے اوپر بھی، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ اچھائی کا حکم دیں گے اور نہ ہی برائیوں سے روکیں گے. ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے جو ان افراد کی پیروی کر رہے ہوں گے وہ اچھائی کا حکم کبھی نہیں دیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکیں گے. میرا کام چلنا چاہیے، میری پیروی میں رہے، جو چاہے وہ کر. ہوتا ہے نا، ہماری پارٹی کا ہے نا، جو چاہے وہ کر لے، سب ٹھیک ہے، سب یس ہے. ہاں جی صاحب، میرے ذات کا ہے، سب یس. اور دوسرے نے اگر صحیح کام بھی کر رکھا ہے تو اس کے اوپر کٹ کا نشان، کیوں؟ میرے اگینسٹ میں ہے. تو عزیزان گرامی قدر، کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ غلط تربیت کی بدولت وہ یہ کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں جو ہے وہ اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. ہاں عزیزو، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ اچھائی کا حکم دیں گے اور نہ ہی برائی سے روکیں گے. ان سے عزت کی خواہش رکھنا ذلت اور خواری کے مانند ہوگا. ایسے لوگوں سے اگر تم چاہو کہ وہ تمہاری عزت کریں، ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے عزت کی طلب رکھنا خود یہ تمہارے لیے ذلت ہو جائے گی. جبکہ ان سے کسی موجود چیز کا مطالبہ کرنے سے غربت اور ناتوانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر امیر ہے، پیسے والا ہے، اور ہم اسے کچھ مانگ لے رہے ہیں، ہم غریب ہیں، بھائی دے دینا، تو وہ خود ہی آپ کے سامنے اتنا رو دے گا کہ آپ سے زیادہ غریب ہو جائے گا وہ، ہے نا جی صاحب. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ملانے والا نہیں ہے، خود اپنی ہی رسوائی ہوگی. ان کے درمیان عقل مند شخص کو گمراہ تصور کیا جائے گا. اچھائی کا حکم دینے والے کو تہمت اور افتراء کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے درمیان صاحبان ایمان و تقوی کمزور لوگ ہوں گے، یعنی جو مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کی عزت کر رہا ہے، لوگوں سے جھک کے مل رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس سے کوئی ڈرتا ہے کیا، اس سے تو کوئی گھبراتا ہے کیا. یعنی جو تقوی اور ایمانداری سے چل رہا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بالکل کمزور ہوگا، ہے نا صاحب. اور جو بفرے ہوئے شیر کی طرح جو ہے وہ دلوں کو چیرے ڈال رہا ہوگا اپنی باتوں سے، اپنی تہمتوں سے، جس کی آنکھوں سے لوگ ڈر جا رہے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب عزیزو، بہت بڑی بات یہاں پر، میری بات نہیں ہے بھیا، کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، بڑا ڈر لگتا ہے. کچھ باتیں اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں نے پہلے جو ہے وہ جس کو کہیے کہ انڈر لائن کر دیا ہے کہ ان کو نہیں پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے اچھائی کا حکم ابھی تو آیا ہے کہ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے بتائیں گے. معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے
کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ باتیں جو ہے وہ مثلا معاشرے کے اندر فساد کا باعث بن رہی ہوں تو وہ باتیں جو ہے وہ بعد میں اکیلے میں سمجھا دیا، کسی کو دیکھو کرتے ہوئے تو اس کو بتا دو، لیکن معاشرے کے اندر وہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں۔ عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صاحبان ایمان و تقوی کمزور ہوں گے، لیکن فاسق افراد فاسق لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان اچھی شخصیت کے حامل ہوں گے۔ فاسق جو ہوگا، فاسق کی بڑی عزت ہوگی، اچھے کام اور خدا کی سنتیں ان کے درمیان بدعت کا درجہ رکھتی ہوں گی، جبکہ بدعت کو سنت گردانا جاتا ہوگا۔ ایسا دور جس میں رہنے والے ان بد اخلاق خصوصیات کے حامل بن جائیں گے تو خدا بند ان پر اشرار اور برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر اچھے لوگوں کے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جب معاشرہ ان غلاظتوں کے اندر پھنسے گا نا تو اللہ ان کے اوپر جابر سلطان، کیا مطلب کہ اللہ کہ ایسا جابر بادشاہ، ایسا شریر بادشاہ مسلط کر دے گا کہ جو ان کی سانس لینا جو ہے وہ بند کر دے گا، یعنی ان کی رسی جو ہے وہ ایسی گھسیٹ کے رکھے گا کہ وہ پھر سانس بھی نہیں لے پائیں گے، اور اچھے لوگوں کی بھی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت مآب نے سرکار نے آخری دور کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور وہ عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اپنے بندوں اپنے چاہنے والوں کو ہلاکت سے نجات دلائیں گے۔ اب اس کے بعد نابینا اور بیماروں کو ان کے ذریعے سے شفا حاصل ہوگی۔ جب علم ختم ہو جائے گا اس کی جگہ جہالت اور نادانی لے لے گی، قرآن کے قرأت میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اس پر عمل کم ہو جائے گا۔ یہ سارے دور ہیں۔ قتل و ہلاکت میں اضافہ ہو جائے گا، شعراء کی تعداد بڑھ جائے گی، آپ کی امت قبرستانوں میں مساجد تعمیر کریں گی، قرآن کو مزین کیا جائے گا، مساجد کو سجایا جائے گا، سجاوٹ، ظلم و فساد میں اضافہ ہو جائے گا، منکرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، منکرات یعنی جن چیزوں کا منع کیا گیا تھا وہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی، آپ کی امت غلط کاموں کا حکم دے گی، آپ کے پیروکار اچھائیوں سے منع کریں گے، مرد مرد پر اکتفا کرے گا، عورت عورت پر اکتفا کرے گی، حکمراں کافر ہو جائیں گے، حکمرانوں کے ساتھی گنہگار ہوں گے، حکمرانوں کے ساتھی ستمگر ہوں گے، ان میں سے صاحبان فاسق جو حکمراں ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ اللہ وہ فاسق لوگ ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب انشاءاللہ بہت ساری اس کے اندر نشانیاں ہیں جو امام زمان، تو عزیزان گرامی قدر یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کیا ہوگا، کہنے لگے کہ جی صاحب آپا جو ہیں وہ پاپا لگ جائیں گی، ہے نا جی صاحب، مرد عورت بن جائے گا، اور عورت جو ہوگی وہ مردوں کی طرح لگے گی۔ بال آپ دیکھ لیں گے کبھی کبھی، آج کل آپ دیکھ لیں کہ جی صاحب کل تک تو اتنا خیر تھا کہ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے بال رکھ رہے تھے، لیکن اب وہ دیکھیے وہ کیا آ گیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں بھائی بتا دو نا، بھائی 40 منٹ سے تو میں بولے چلا جا رہا ہوں، 2 منٹ آپ سے پوچھ لیا کیا بولتے ہیں اس کو، ہیئر بینڈ، ہاں وہ کیا آ گیا، وہ آپ نے دیکھے ہم مسجدوں کے اندر نہیں چھوڑ رہے ہیں جی صاحب، ہے نہیں صاحب، اب وہ لگا کے آ گئے بھائی، یہ کس کا سلیقہ ہے، کانوں کے اندر بالیاں آ گئی ہیں جی صاحب، یہ کیا چیزیں ہیں بھائی، آپ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ آیا یا نہیں آیا، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کتاب کہہ رہی تھی، کتاب کہہ رہی ہے ہمیں صرف آنکھوں کو کھولنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ہدایت لینی ہے۔ ویسے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کہا ہے کہ جیسا مرد جو ہے وہ عورتوں کی شبیہ، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی شبیہ ہی بن جائیں گی، عورتیں جو ہیں وہ رہوار پہ سوار ہو جائیں گی، رہوار پہ سوار ہو جائیں گی، کیا مطلب آج کل کیا گھوڑے اونٹ وغیرہ چل رہے ہیں، نہیں جی صاحب، آج کل بائکیں وائکیں چل رہی ہیں، یہی آج کی سواری، آج کی یہی اونٹ بھیڑ خچر جو بھی آپ اس کو مان دیں آج کل یہ ہے، تو کیا لگے عورتیں جو ہیں وہ اس پہ سوار ہو جائیں گی، ہے نا جی صاحب۔ تو عزیزان گرامی قدر کیا لگے کیا ہوا، ہاں جی صاحب، کیا لگے کہ یہ آخری دور کی نشانیاں ہیں صاحب، اور اس سے بڑی نشانی جو ہر گھر میں موجود ہے صاحب، یہاں سے لے کے سرکار ایک صلوات پڑھے محمد والے، بہت بڑی آپ کی تائید چاہوں گا یہاں پر، ہاں تھوڑا سا آمادہ ہو جائے کہ لگے کہ عالم یہ ہوگا کہ ان کی گھر کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی، قبلے کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے،
بس سیدھے ادھر کھڑے ہیں جی صاحب، بس قبلے کی رخ کھڑے ہو تو نہ ادھر نہ ادھر. کہنے لگے کہ جو کہہ دیا طاعتن و سمعن، جو آپ نے کہہ دیا وہی سچ ہے وہی حق ہے. کہنے لگے قبلہ ان کی عورتیں ان کی قبلہ بن جائیں گی. ہے نہیں صاحب، قبلہ نہیں رہ جائے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آخری دور کی نشانیاں ہیں بھائی، آپ بچ نہیں سکیں گے کہیں نہ کہیں. یہ سب دور کی. اب اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے. کہ ہم اپنے مولا سے دعا کریں، مولا ہمیں ان آفات زمانہ سے محفوظ رکھے اور تیرا سچا عزادار، تیرا سچا مولائی، تیرا سچا خادم، تیرا سچا جو ہے وہ غلام بنے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور عزیزان گرامی قدر بنے وہ رہے گا کہ جو توفیق. مولا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنے سے مذاق کرتے ہیں. ایک پہلا وہ انسان ہے کہ جو گناہ کی توبہ تو کرے لیکن گناہ سے نہ بچے، تو کہتے ہیں وہ اپنا مذاق خود اڑا رہا ہے. میں مسجد میں آ کے کلے پہ ہاتھ کر کے تھپ تھپاتا رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر، اب نہیں کروں گا. اور پھر یہاں کلے پہ تھپ تھپا دیا اور باہر پہنچ گیا، پھر وہی جو حرکت کرنی تھی وہ کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے توبہ نہیں ہوتی. توبہ ایسے ہوتی ہے کہ اگر استغفار کر لیا ہے تو اب اس کو چھوڑ دے گا. اور توفیق کہ اللہ توفیق دے ماتم کروں، اللہ توفیق دے مجلس میں آ جاؤں، اللہ توفیق دے نماز پڑھوں، اللہ توفیق دے نماز شب پڑھوں، اللہ توفیق دے زکوٰۃ دوں، اللہ توفیق دے خمس نکالوں. اللہ سے توفیق 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 مانگتا جائے لیکن توفیق کے لیے کبھی قدم نہ اٹھائے. یوں تو کہے کہ اللہ توفیق دے دے کہ صاحب جو میں مجلس میں آ جاؤں، لیکن کبھی گھر سے نکل نہیں رہا ہے. تو امام فرماتے توفیق مانگنا، تو مانگ توفیق لیکن توفیق کے لیے عمل بھی تو کر. جب تک تو عمل نہیں کرے گا. اب ایک جملہ کہہ کے جو ہے وہ ربط مصائب کہ اللہ کہ صاحب توفیق مانگ رہا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ دیتا ضرور ہے لیکن عمل کرنا آپ کا کام ہے. عزیزو یاد رکھیے گا کہ جی صاحب یوسف کا کام تھا دوڑنا، دروازے کا کھولنا خدا کا کام تھا. بھئی اگر یوسف دوڑتے ہی نہیں تو دروازہ کھلتا کیسے؟ ساری زندگی کھڑے رہ کے جناب یوسف دروازہ کھل جاتا نہیں کھل جاتا. دوڑنا یوسف کا کام تھا، دروازوں کا کھولنا اللہ کا کام ہے. بھائی اب معاملہ یہ ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، گلے سے لگانا امام کا کام ہے. اگر جناب حر نکلے ہی نہ ہوتے تو علیہ السلام بن جاتے؟ بتائیے مجھے. نکلے تب علیہ السلام بنے ہیں نا. تو ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں آنا پڑے گا، ہمیں جانا پڑے گا. تو اذان گرامی صرف توفیق کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، توفیق کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا. باذان گرامی قدر میں آپ کے سامنے چند باتیں کل رکھوں گا اور بہت عظیم باتیں کہ یہ فرش عزا ناصران امام زمان کے لیے. یہ فرش عزا کس لیے رکھی گئی ہے؟ کہ یہاں سے ناصرین امام زمان تیار ہوں. یعنی یہ جس کو کہیے کہ ایک طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے ناصروں کو تیار کرنے کی جگہ ہے. یعنی یہاں سے امام زمان کے ناصر نکلیں گے. تو عزیزان گرامی میں کل آپ کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام سید سجاد علیہ السلام اور عزاداری کی ایک پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے. اگر میں 2 جملوں کے اندر، عزاداری آج چونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن اگر عزاداری کا آپ ترجمہ کریں تو عزاداری کا مطلب ہے غم بپا کرنا. یہی تو ترجمہ ہے. غلط میرے بزرگوں غلط ترجمہ تو نہیں کیا سرکار. عزاداری کا مطلب ہے غم کا بپا کرنا، غم کی مجلس رکھنا. یعنی عزاداری کرنا کسی کی عزا میں بیٹھ جانا، غم میں بیٹھ جانا. تو عزیزان گرامی قدر یہ عزاداری، یہ عزا جو ہے یہ بہت پرانی چلتی چلی آ رہی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نماز حق ہے، ایک نماز باطل ہے. ایک نماز جو ہے وہ ایک روزہ حق ہے، ایک روزہ باطل ہے نہیں جی صاحب. ایک قول حق ہے اور ایک قول باطل ہے جی صاحب. تو اسی طریقے سے ایک عزا جو ہے وہ حق ہے اور ایک عزا جو ہے وہ باطل ہے. عزیزو ایسا نہیں ہے کہ جی صاحب یہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی لوگوں نے غم باطل جس کو کہیے کہ کفار کے یہاں بھی رونے والی پائی جاتی تھی. ان کے یہاں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رونے والے پائے جاتے تھے. تو عزیزان گرامی یہ بہت بڑی طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس پہ ہوگا بیان ہوگا کہ جی صاحب تو یہ عزاداری کا مقصد کیا ہے اور یہ عزاداری ہمیں کیا دے گی اور ہمیں اس عزاداری سے کیا حاصل کرنا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس عزاداری سے کیا حاصل کیا ہے. 3 چیزیں ہیں جی صاحب. کیا حاصل کیا ہے، کیا عزاداری دے گی اور قیام کیوں ہوا ہے. دے گی کیا، حاصل کیا کیا لوگوں نے، اور یہ عزاداری جو ہے وہ کیوں قائم کی گئی. کل انشاءاللہ اسی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے عنوان سے جو ہے وہ گفتگو آئے گی. اور عزیزو اب یہ جو ایام ہے بس امام حسین علیہ السلام، آج کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ آج کون سی شب آ گئی؟ جلدی سے بتائیں. آج شب 7 آ گئی نا. شب 7 آ گئی. کل شب 8 آ جائے گی. پرسوں شب
9 یعنی کتنے گھنٹوں کے مہمان رہ گئے حسین؟ کتنی تیاری کی تھی آپ نے؟ کتنے 2-2.5 مہینے میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ آپ 2-2.5 مہینوں سے تیاری میں لگے تھے. کہیں پہ گفتگو ہو رہی تھی مولانا آئیں گے، کہیں پہ ممبر تیار ہو رہا تھا، کہیں پر علم سج رہے تھے، کہیں پر آپ جو ہے وہ کالے پرچم لگا رہے تھے، کہیں پر آپ یہ کالی جھنڈیاں لگا رہے تھے، کہیں پر آپ جو ہے وہ یہ قبرستان کے اندر جو ہے وہ الگ الگ انتظامات کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ ہمارا مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے. بی بی سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا برسہ دینا ہے. اللہ اکبر. ارے جس مہمان کے آنے کی تیاریاں کر رہے تھے اب وہ مہمان جا رہا ہے. عزیزو جاتے جاتے بی بی صدیقہ طاہرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہو، اے بی بی صدیقہ طاہرہ، جیسا رونا چاہیے تھا ویسا نہیں رو سکے ہیں، جیسا ماتم کرنا چاہیے تھا ویسا ماتم نہیں کر سکے ہیں، جیسے پرسہ داری کرنا چاہیے تھی ویسی نہیں کر سکے ہیں. اے بی بی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اپنے عزادار، اپنے حسین کے عزاداروں کو معاف کر دینا. اللہ اکبر. لیکن بی بی ہو جائیے، خدا حافظ، الوداع کا وقت قریب ہے. لیکن جاتے جاتے اتنا وعدہ کرتے جائیے، اگلے برس ہمارے عزاخانوں میں ضرور آئیے گا. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، مولا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہیے، مولا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کا صدقہ تھا، ہم کچھ کر نہیں سکے ہیں، اور ہم غریب ہیں، اور ہم فقیر ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بآنسوؤں کا نذرانہ ہے، اگر آپ کی خدمت میں قبول ہو جائے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، یہ قیامت کے ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کا ماتم کربلا سے کر کے مدینے کی جانب نکلی ہیں. ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ اپنے بھیا حسین کا چہلم منانے کے لیے کربلا پہنچی ہیں، سب سے پہلا زائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر لرزنے لگی، آواز آئی، جابر میری قبر کو چھوڑ دے، اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے اور میری بہن آ کے مجھے روئے گی. ارے حسین نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ارے جابر کے کانوں میں پہنچے. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا، ارے آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ زینب کے رونے کی آواز جابر کے کانوں میں پہنچے؟ لیکن آئے آپ کی شہادت کے بعد ارے یہی زینب ہے، 36 شہروں سے گزاری گئی ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ارے 36 شہروں سے نبی کی نواسی گزری ہے، 36 شہروں سے نبی کی نواسی زینب گزری ہے. لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی ہے زینب نے کسی سے پانی مانگا ہو، زینب نے کسی سے کھانا مانگا ہو، زینب نے کہیں سائے کا انتظام مانگا ہو. عزیز 36 شہروں سے علی کی بیٹی نبی کی نواسی بس ایک سوال کرتی رہی کہ مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جابر اٹھے اور اٹھ کر کربلا سے باہر نکلنے لگے کہ ایک مرتبہ جابر نے جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنی. جیسے ہی جابر نے آواز سنی ہے نا، جابر تڑپ گیا. تڑپ کے کہتا ہے، وہ آنے والو، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مقدس وادی ہے، یہاں پر سواریوں پر بیٹھ کے نہیں آیا جاتا ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں پر پیدل آیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے جیسے ہی جابر نے یہ جملہ کہا، یہاں سواریوں سے نہیں آتے ہیں، یہاں پر پیدل آیا جاتا ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے. ارے جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، کہا بیٹا سجاد ذرا جابر سے ایک بار پھر پوچھو نا کہ کس کی جاگیر ہے. جابر نے کہا یہ عباس کی جاگیر ہے. ارے زینب نے اپنے آپ کو کربلا پہ گرا لیا اور ایک جملہ کہا، او میرے جاگیردار. ارے زینب تیری جاگیر کے قربان. اللہ اکبر. ارے زینب گری، زینب پیدل چلنے لگی، ادھر قبر عباس لرز گئی. آواز آئی، جابر ارے تو نے کسے پیدل بلا لیا؟ ارے یہ میری شہزادی زینب ہے. جابر نے کہا مولا معاف کرنا، ارے نظر نہیں آتا ہے.
جناب زینب کہتی رہی بھیا میلوں پیدل چلتی رہی ہوں بھیا، تیرے بعد بڑا پیدل چلا، اے بھیا تیرے بعد گھنٹوں کھڑی رہی، ارے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، ارے اماں کھڑی رہی تھی لیکن سر پہ ردا تھی، ارے جب زینب کھڑی تھی سر پہ ردا نہیں تھی، ارے یہی تو کہا تھا بی بی صدیقہ طاہرہ نے جب جناب زینب نے پوچھا اماں دربار میں آپ کھڑی تھی یہ پیروں پر ورم کیسا، کہ بیٹی ہر کوئی پوچھے تو نہ پوچھنا، ارے آج جب میں دربار میں کھڑی ہوں میرے سر پہ ردا ہے، لیکن جب تو یزید کے دربار میں کھڑی ہوگی اجرکم اللہ، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، آخری ایام ہے، الوداع امام حسین علیہ السلام ہے، حسین کو الوداع کہہ دو اور کہتے جاؤ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اللہ اکبر، رو لیجئے گا، ارے یہی آنسو ہے جو ہماری نجات کا ضامن ہے، جو ہماری زندگی کے ضامن ہے، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اور جتنے بھی مریض ہوں ہر مریض کے لیے دعا کر دینا، ہمارے سلیم بھائی بیمانی کے پوتے عباس بیمانی مریض ہیں انہیں بھی شفا مل جائے، مولانا کے بھائی مریض ہیں انہیں بھی شفا مل جائے، جس نے مجھے فون کر کے کہا ہے اللہ ان تمام لوگوں کے گھر میں شفا کو داخل فرمائے، جس کی جو آرزو ہے، جس نے جو دعا کہی ہے اللہ سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ مصائب کے جملے ہیں عزیزان گرامی قدر، ہاں عزیزو، وطن خوشی خوشی کون لوٹتا ہے، کہ وطن خوشی خوشی وہ لوٹتا ہے جو وطن میں آباد آ رہا ہو۔ ارے زینب کیسے وطن میں لوٹے، ارے جس کے اونو محمد مارے گئے ہوں، جس کا قاسم مارا گیا ہو، جس کا شبیہ پیمبر ارے علی اکبر مار دیا گیا ہو، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، ارے وہ زینب وطن جا کے کیا کرے گی، وہ وطن والوں کو کیا کہے گی، ارے وہ صغرا کو کیا جواب دے گی، اگر محلے والوں نے پوچھ لیا ارے زینب کیا بتائے گی، علی اکبر کیا ہوا، حسین کیا ہوئے، عباس کیا ہوئے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، انشاءاللہ آمد کل پڑھوں گا، لیکن آمد کے بعد کی روایت ہے عزیزو، روایت اگر دل کو چھو جائے تو مولا سے دعا کر دیجئے گا۔ عزیزو روایت یہ کہتی کہ جب یہ قافلہ مدینے کی سرحد پہ پہنچ گیا، جناب زینب نے کہا ہم مدینے میں داخل نہیں ہوئیں گے، کل وہ روایت پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن عزیزو بہرحال مدینے میں قافلہ داخل ہو گیا۔ لیجئے صاحب، پورے اہل حرم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ بچی جو علی اکبر کا انتظار کر رہی تھی، وہ بہن کہ جو علی اکبر کا انتظار کر رہی تھی، گھر میں موجود تھی، بیمار تھی نا، جیسے ہی پتہ چلا کہ حسین کا قافلہ آ گیا ہے، عزیز و بیمار صغرا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی، جس کی کمر جو ہے وہ اللہ اکبر، جس کی کمر جھک چکی تھی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے عصے کے سہارے یا علی کہتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے قافلے کے درمیان آ گئی، جناب زینب کے قریب آ کر جناب صغرا بیٹھ گئی، اللہ اکبر، پوچھنا شروع کیا صغرا نے، پھوپھی اماں میرا بھیا علی اکبر کہاں رہ گیا، کہا بیٹا اس کے سینے میں سے نہ لگ گئی، میرا بابا کیا ہو گیا، کہ تیرے بابا کے سوکھا کا گلا کٹ گیا، اللہ اکبر، پوچھتی رہی چچا عباس کیا ہوئے، کہ بازو قلم ہو گئے۔ ہاں عزیزو، ایک شہید کے بارے میں سوال کرتی رہی، زینب جواب دیتی رہی۔ اب روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ صغرا اٹھی، عصے کا سہارا لیا، بیویوں کی گودی میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا۔ لیجئے ایک مرتبہ زینب اٹھی، اٹھ کے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹی صغرا یہ گودیوں میں کیا تلاش کر رہی ہو، کہا بھوبی اماں میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے اونو محمد مارے گئے، میرے چچا عباس مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، اللہ اکبر، کہتی ہے کہ میں گودیوں میں اپنے بھیا علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، اس لیے کہ آخری وقت میں نے
علی اصغر کو آغوش میں لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹی اب علی اصغر کو تلاش نہ کرنا، ارے حرملہ کے 3 بھال کے تیر سے علی اصغر شہید ہو گئے۔ روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی صغرا نے یہ سنا علی اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا، ارے بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹا، زمین بگری اور انتقال کر گئی۔ میں کہوں گا بی بی صغرا تم نے صرف سنا ہے گلے پہ تیر لگا، ارے برداشت نہ کر پائی، لیکن ہائے 4 برس کی سکینہ ماں سے پہلے علی اصغر کا جدا گلا دے گا، لیکن ہائے صابرہ سکینہ ارے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم میں قضائے پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین جملہ شرکائے مجلس کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما۔ پروردگار جن تمام افراد نے اس ماہ اذاں میں اس اذاں 2 مہینہ 8 دن جو عزاداری کا سلسلہ ہے، میرے معبود اس سلسلے میں دامیں درہمیں سکنیں شرکتیں جس عنوان سے بھی حسین کی بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت فرمائی ہے، اللہ اس کی خدمت کو قبول فرمائے، اس کے گھروں سے تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اے میرے معبود جو بے وطن ہیں، جو غریب الوطن ہیں، انہیں وطن آنا نصیب فرمائے۔ جن کے گھروں میں جو مریض ہیں، اللہ ہم سب کے جس نے کہا ہے وہ، جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی، خصوصاً ہمارے خان بھائی کے والد صاحب جو بہت زیادہ علیل ہیں، ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ جن کے فون آتے ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں اس وقت، کہ ان لوگوں نے بھی مجھ سے دعا گزارش کی ہے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ تجھے جناب سکینہ کی زخمی کانوں کا واسطہ، نیل کو رخساروں کا واسطہ، زخمی گلے کا واسطہ، زخمی سر کا واسطہ، زخمی پشت کا واسطہ، زخمی تلووں کا واسطہ، علی اصغر کے کمر پہ پڑے ہوئے چھالوں کا واسطہ، جس کی آنکھ میں آنسو تھا، اے میرے معبود یہ سب کے سب اسی دہلیز کے فقیر ہیں، اسی دہلیز کے بھکاری ہیں۔ میرے معبود ہمیں ملتا ہے تو انہی کی بارگاہ سے، کھاتے ہیں تو انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ میرے معبود جب بھی ہاتھ پھیلے انہی کی بارگاہ میں پھیلے، دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کرنا، دنیا کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلے، ہم سب کی عزت نفس کو محفوظ فرما۔ اے میرے معبود سب سے عظیم دعا تیری آخری وجت یوسف زہرا وارث کربلا منتخب خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو کیا ونسان شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔